بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب کی پہلی سیڑھی انصاف ہے۔ بدگمانی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اسے صحیح انجام تک پہنچانا چاہیے۔ مخالفت ضروری نہیں کہ دشمنی ہو، اس کا محض غلط استعمال کیا جاتا ہے اور اسے دشمنی کا موقع بنایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کو اپنے مریض کے لیے مبہم ہونا چاہیے اور آئینے کی طرح انہیں سب کچھ نہیں دکھانا چاہیے مگر جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ جہاں شناخت تھی وہاں انا ہوگی۔ جو محبت کرتا ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ محبت میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ پھول دیکھنے میں آرام دہ ہیں، ان میں نہ جذبات ہیں اور نہ ہی تنازعات۔ تہذیب کا آغاز اس وقت ہوا جب کسی غصے والے شخص نے پتھر کے بجائے کوئی لفظ پھینکا۔ محبت اور کام ہماری انسانیت کی بنیاد ہیں۔ اپنے ساتھ مکمل طور پر ایماندار ہونا اچھی ورزش ہے۔ نیک آدمی خواب دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے، جو بدکار انسان حقیقی زندگی میں کرتا ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھ سے پہلے ایک شاعر موجود ہوتا ہے۔ آپ کی کمزوریوں سے آپ کی طاقت آئے گی۔ محبت اور کام اور محبت، بس یہی ہے۔ لوگ واقعی آزادی نہیں چاہتے کیونکہ آزادی میں ذمہ داری شامل ہوتی ہے اور زیادہ تر لوگ ذمہ داری سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ دوستی فاصلہ رکھنے کا فن ہے جبکہ محبت قربت کا فن ہے۔ واحد شخص جس کے ساتھ آپ کو اپنا موازنہ کرنا ہے وہ آپ کے ماضی میں ہے۔ ہم مصائب کے خلاف کبھی اتنے بے دفاع نہیں ہوتے جتنے کہ جب ہم محبت کرتے ہیں۔ غیر اظہار شدہ جذبات کبھی نہیں مرتے، وہ زندہ دفن ہیں اور بعد میں بدصورت طریقوں سے سامنے آئیں گے۔ آپ کی کمزوریوں سے آپ کی طاقت نکلے گی۔ جس کے پاس دیکھنے کی آنکھیں اور سننے کے کان ہوں وہ اپنے آپ کو قائل کر سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان راز نہیں رکھ سکتا۔ اگر اس کے ہونٹ خاموش ہیں تو وہ اپنی انگلیوں سے چہچہاتی ہے۔ خیانت اس کے ہر سوراخ سے باہر نکلتی ہے۔ الفاظ میں جادوئی طاقت ہے، وہ یا تو سب سے بڑی خوشی یا گہری مایوسی لا سکتے ہیں۔ جسمانی کی طرح نفسیاتی ضروری نہیں کہ حقیقت میں وہی ہو جو ہمیں نظر آتا ہے۔ نفسیاتی اس کی نوعیت کچھ بھی ہو، خود بے ہوش ہے۔ جنسی معاملات میں انسان کا رویہ اکثر اس کی زندگی میں رد عمل کے دیگر طریقوں کا نمونہ ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ چھوٹی انگلی کسی چیز پر رکھتے ہیں تو جلد ہی آپ کا پورا ہاتھ اس پر آ جاتا ہے۔ عورت کو نرم ہونا چاہیے لیکن مرد کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ہی گھر میں انا نہیں چلتی۔ وہ عظیم سوال جس کا جواب کبھی نہیں دیا گیا اور جس کا جواب میں ابھی تک نہیں دے سکا اپنی 30 سالہ تحقیق کے باوجود کہ عورت کیا چاہتی ہے۔ میں بغیر کام کے زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب خیالات ناکام ہو جاتے یا الفاظ آنے سے انکار کریں تو انسان کیا کرتا ہے، اس سوچ میں کبھی کبھی کانپ جاتا ہوں۔ جس طرح ایک محتاط کاروباری شخص اپنا سرمایہ ایک کاروبار میں نہیں لگاتا، اسی طرح ایک عقل مند شخص بھی اپنی خوشیاں ایک ہی شخص میں تلاش نہیں کرتا۔